السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست محمد جمال اور آپ دیکھ رہے ہیں MGH اسٹوڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست سب ٹھیک ہوں گے۔ آج 27 مئی 2018 کا سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں، جس کے اندر میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ حرم مکی میں اسکاؤٹس کی غیر معمولی خدمات سے زائرین مطمئن۔ حرم مکی شریف میں اسکاؤٹس کی غیر معمولی خدمات زائرین اور معتمرین کے لیے کافی مفید ثابت ہو رہی ہے۔ معتمرین اپنے بچوں کو اسکاؤٹس کے حوالے کر کے آرام سے عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ سبق نیوز نے ماہ رمضان المبارک کے دوران حرم مکی شریف میں معتمرین سے ملاقاتیں کی، جن کا کہنا ہے کہ اسکاؤٹس اور رضاکار مثالی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ سعودی عرب کے دیگر شہروں سے آنے والے معتمرین جن کے ہمراہ بچے بھی ہوتے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ اسکاؤٹس گمشدہ بچوں کی اس طرح حفاظت کر رہے ہیں جیسے وہ انہی کے بچے ہوں۔ اس ضمن میں رضاکار انجمن کے ایک ذمہ دار ڈاکٹر غانم نے کہا کہ حرم شریف میں خدمات انجام دینے والے اسکاؤٹس رب تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا ہدف گمشدہ بچوں کو باحفاظت ان کے والدین تک پہنچانا ہے۔ اسکاؤٹس گمشدہ بچوں کے والدین کو تلاش کرنے میں غیر معمولی مہارت رکھتے ہیں۔ حرم شریف میں رش کی وجہ سے اکثر بچے اپنے والدین سے بچھڑ جاتے ہیں، جنہیں تلاش کرنا بہت اہم کام ہوتا ہے۔ اسکاؤٹس کی اہم ذمہ داری یہی ہے کہ وہ گمشدہ بچوں کو تلاش کر کے انہیں حفاظت سے ان کے والدین تک پہنچائیں۔ ملنساری اور خوش مزاجی نے صفائی کے معمولی کارکن کو مینیجر بنا دیا۔ دمام مشرقی ریجن میں فاسٹ فوڈ کی عالمی کمپنی میں صفائی کے کارکن کے طور پر بھرتی ہونے والے سعودی نے ثابت کر دیا کہ وہ کسی سے کم نہیں۔ محنت کے ذریعے انتہائی مختصر مدت میں کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے معمولی صفائی کے کارکن سے 17 برانچز کا مینیجر بن گیا۔ سبق نیوز نے حیدر الحلیمی کے بارے میں لکھا ہے کہ حیدر مشرقی ریجن میں مقیم ہے۔ میٹرک کرنے کے بعد وہ نوکری کی تلاش میں تھا۔ فاسٹ فوڈ کی عالمی کمپنی ایک برانچ میں اسے برتن دھونے اور صفائی کرنے کی ملازمت پر بھرتی کر لیا گیا۔ حیدر اپنے کام سے کام رکھتا اور تمام فضول باتوں سے اجتناب کرتا تھا۔ چند ہی دنوں میں اس کے کام اور اعلیٰ اخلاق کو دیکھتے ہوئے اسے برانچ کے کچن میں ذمہ داری دی گئی۔ وہاں بھی اس نے تمام لوگوں کو اپنے اخلاق سے گرویدہ بنا لیا۔ حیدر کے کام سے کمپنی کی انتظامیہ اتنا متاثر ہوئی کہ اسے برانچ کا کیشیئر مقرر کر دیا گیا، جس کے بعد اسے برانچ کا پہلا سعودی ڈائریکٹر بنایا گیا۔ حیدر نے اپنی کامیابی کا سفر خوش اخلاقی اور ملنساری کے ساتھ جاری رکھا اور آج اس کا شمار بہترین سعودی کارکن کے طور پر کیا جاتا ہے۔ حیدر جو کل تک فاسٹ فوڈ کی کمپنی کا ایک صفائی کا کارکن تھا، آج 17 برانچوں کا مینیجر بن چکا۔ ٹریفک حادثہ میں 3 جاں بحق 7 زخمی۔ جدہ یمبو شاہراہ پر المناک ٹریفک حادثے میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 7 زخمی ہو گئے۔ ریجنل ڈائریکٹر ہلال احمر کے ترجمان عبداللہ ابو زید نے سبق نیوز کو بتایا کہ ہلال احمر کے کنٹرول روم میں حادثے کی اطلاع ملتے ہی امدادی یونٹ جائے حادثہ پر روانہ کر دیے گئے۔ حادثہ یمبو شاہراہ پر النصائف پل کے قریب پیش آیا۔ حادثہ اس قدر شدید تھا کہ 3 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ امدادی یونٹس نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتے ہوئے انہیں رابغ جنرل ہسپتال منتقل کر دیا۔ ابو زید کا کہنا تھا کہ زخمیوں میں 2 کی حالت نازک جبکہ 5 کو درمیانے درجے کے زخم آئے ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں کی نعشیں رابغ جنرل ہسپتال کے سردخانے میں رکھوا دی گئی ہیں۔ 9 مسلم چینی سیاح 106 ممالک کا سفر کر کے ارض مقدس پہنچ گیا۔ 9 مسلم چینی سیاح عبداللہ شان 106 ممالک کا سفر کرتے ہوئے بالآخر عمرہ کی ادائیگی کے لیے ارض مقدس پہنچ گیا۔ 9 مسلم عبداللہ نے سیاحتی سفر کا آغاز 2003 میں کیا تھا۔ اس وقت وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا۔ 56 سالہ چینی سیاح نے گزشتہ برس دبئی میں ایک چینی دائی کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ سیاح نے اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ مکرمہ آنے کا ارادہ کیا اور سفر پر نکل پڑا۔ عبداللہ کا کہنا تھا کہ اس نے دنیا کے گرد اپنے سفر کا آغاز 2003 میں کیا تھا۔ 2006 میں برطانیہ میں حادثے کا شکار ہوا اور وطن واپس لوٹ گیا۔ عبداللہ 106 ممالک سے ہوتا ہوا 40,000 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے بالآخر مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔
جہاں وہ پہلی بار حرم کعبہ کو دیکھ کر آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ عبداللہ نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے دنیا گھومی مگر جو سکون مجھے دیار ربانی میں ملا وہ کہیں نہیں پا سکا۔ میکونو طوفان سعودی عرب میں داخل، طوفان کے وقت رہائشی کیا اقدامات کریں؟ ریاض کے شہری دفاع محکمہ نے کہا ہے کہ میکونو طوفان کے تحت شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ ابتدائی طبی امداد اور ضروری دواؤں کا پیشگی انتظام کرنا چاہیے۔ طوفان کے وقت گھروں تک محدود رہا جائے اور دروازے اور کھڑکیاں بند کر دی جائیں۔ سرکاری ذرائع کی ہدایات پر عمل کیا جائے۔ طوفان کے وقت گھر سے باہر نہ نکلا جائے۔ نیز وادیوں، گھاٹیوں، نشیبی علاقوں اور سیلاب کی گزرگاہوں سے دور رہا جائے۔ واضح رہے کہ میکونو طوفان آج ہفتہ کو کچھ دیر بعد سعودی عرب کے جنوبی حدود سے ٹکرائے گا۔ اس کی وجہ سے متعدد علاقوں میں تیز ہوا کے ساتھ موسلادھار بارش ہوگی، جس کے باعث وادیوں سمیت نشیبی علاقے پانی سے بھر جائیں گے۔ محکمہ موسمیات کی اطلاعات کے مطابق میکونو طوفان الخرخیر سمیت نجران ریجن کی کمشنری شرورہ کے علاوہ سلطنت عمان کے ساتھ سعودی عرب کے سرحدی علاقوں کو متاثر کرے گا۔ اس طوفان کی رفتار 80 کلومیٹر فی گھنٹہ بتائی جاتی ہے، جس کے ساتھ گرد و غبار کا طوفان بھی ہوگا۔ اس طوفان کے اندر ریاض ریجن کی جنوبی کمشنریاں الافلاج، وادی دواسر، لیلا اور علاوہ الابیلا بھی جزوی طور پر متاثر ہوں گی۔ یہ کیفیت ہفتہ سے لے کر منگل کے دن تک برقرار رہے گی۔ مشرقی ریجن میں 6 خواتین سمیت 80 افراد کا قبول اسلام۔ الخبر میں مشرقی ریجن میں 6 خواتین سمیت 80 افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ 9 مسلموں کا تعلق مختلف ممالک سے ہے، جنہوں نے مشرقی ریجن میں دعویٰ والارشاد کے ذیلی دفتر میں شہادتین کا اقرار کرتے ہوئے قبول اسلام کا اعلان کیا۔ رمضان المبارک کے دوران مشرقی ریجن میں رمضان پروگرام کے تحت مختلف مراکز میں دعوتی پروگرام منعقد ہوتے رہتے ہیں، جس میں بڑی تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ مسجد نبوی شریف میں عمان کے لیے خصوصی دعا۔ مسجد نبوی شریف میں عمان کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ تراویح کے بعد دعائے قنوت میں مسجد نبوی شریف کے امام صاحب نے میکونو طوفان کی تباہی سے عمان، یمن اور خلیجی ممالک کو محفوظ رکھنے کی دعا کی۔ سوشل میڈیا صارفین نے مسجد نبوی شریف میں کی جانے والی دعا کی ویڈیو بڑے پیمانے پر شیئر کی۔ جدہ نیا ایئرپورٹ تجرباتی طور پر 29 مئی کو کھولا جائے گا۔ جدہ کے نئے ایئرپورٹ سے تجرباتی پروازوں کا آغاز 29 مئی بروز منگل سے کیا جا رہا ہے۔ پہلی تجرباتی پرواز جدہ کے شاہ عبدالعزیز ایئرپورٹ سے الگریات کے لیے روانہ ہوگی۔ سبق نیوز نے سول ایویشن کے ذرائع کے حوالے سے لکھا ہے کہ جدہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کی تعمیر کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ ہوائی اڈے پر آنے والے تمام پل اور انڈر پاسز کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ نئے ہوائی اڈے کو تجرباتی طور پر کھولا جا رہا ہے۔ اس دوران ایئرپورٹ کے صرف 6 کاؤنٹرز کام کریں گے، جہاں سے مسافروں کی آمد و رفت جاری رہے گی۔ اس دوران تمام امور کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے گا تاکہ کسی قسم کی دشواری کی صورت میں فوری طور پر اس کا تدارک کیا جا سکے۔ سول ایویشن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر تجرباتی مراحل کے دوران صرف قومی ایئر لائن السعودیہ ہی نئے ایئرپورٹ پر آپریٹ کرے گی۔ تجارتی جیل سازی اور پردہ پوشی پر 20 دکانیں بند، 65 کو انتباہی نوٹس جاری۔ وزارت تجارت اور سرمایہ کاری کی تفتیشی ٹیموں نے تجارتی جیل سازی اور پردہ پوشی ثابت ہونے پر 20 دکانیں بند جبکہ 65 کو انتباہی نوٹس جاری کیے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق وزارت تجارت اور سرمایہ کاری کی جانب سے سعودی عرب میں تجارتی جیل سازی کے خلاف سخت کارروائی کی جاتی ہے، جبکہ تجارتی پردہ پوشی پر بھی کارروائی کی جاتی ہے۔ وزارت تجارت اور سرمایہ کاری کی جانب سے سعودی عرب میں مختلف برانڈ کی مصنوعات کی جیل سازی کی سختی سے ممانعت ہے اور ایسا کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جاتی ہے۔ اس ضمن میں ریاض ریجن کی مختلف علاقوں میں کارروائیاں کی گئیں، جس کے اندر 20 دکانیں سیل کر کے مالکان کے خلاف جرمانے عائد کیے گئے، جبکہ 65 دکانوں کے مالکان سے تحقیقات جاری ہیں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے دکان مالکان تجارتی پردہ پوشی میں ملوث تو نہیں۔ سلالہ میں 278 ملی میٹر بارش ریکارڈ، تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ میکونو طوفان کے باعث سلالہ میں ریکارڈ بارش ہوئی۔ ابھی تک 278 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ یہ عمان کی تاریخ کی سب سے زیادہ بارش ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بارش کا سلسلہ اگلے 48 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ میکونو طوفان کے باعث سلالہ ایئرپورٹ آج ہفتہ کو بھی بند رہے گا
ओमान के महकमा शहरी हवाबाजी ने कहा है कि मैकोनो तूफान के बायस सलाला एयरपोर्ट तमाम परवाज़ों के लिए आज भी बंद रहेगा। सलाला आने और जाने वाली तमाम परवाज़ों को दीगर हवाई अड्डों की तरफ मोड़ दिया गया है। मैकोनो तूफान टीवी रिपोर्टर के साथ क्या हुआ? हवा की शिद्दत की वजह से टीवी रिपोर्टर जो कि मैकोनो तूफान की रिपोर्टिंग कर रहा था, अपनी जगह पर खड़ा रहना मुमकिन न हो सका। ज़फ़्फ़ार में मैकोनो तूफान की रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ी रिपोर्ट मुकम्मल करने से पहले ही हवा की शिद्दत की वजह से गिर गया। जी तो दोस्तों, ये था आज 27 मई 2018 का सऊदी अरब के हवाले से न्यूज़ बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि ये खबरें आपको पसंद आई होंगी। कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और जिन नए दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।